اس رمضان المبارک کے روزے کے بدلے میں اس بندے کا ہو جاؤں گا، اور اللہ جس کا ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی، پھر یہ تو سب کچھ اسی کا ہے۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں یقیناً نیک اعمال، تراویح، تلاوت قرآن کریم، ذکر اذکار، نوافل، ختم قرآن کریم، یہ سب کچھ انسان کرتا ہے، لیکن اصل میں یہ سب کچھ اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے جو اللہ نے اس مہینے میں رکھا ہے۔ یہ تو اللہ کے قرب کے ذریعے ہیں، جس کے ذریعے اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے۔ باقی اصل تو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ورنہ حدیث میں یہ بھی موجود ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع الا السحر۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جو روزے رکھتے ہیں لیکن ان کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا، کیونکہ وہ روزہ رکھنا ایسا نہیں ہوتا جیسے روزہ رکھنا چاہیے۔ ہر سال رمضان المبارک آتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، ہمارے سامنے احادیث بیان ہوتی ہیں، آداب بیان ہوتے ہیں، مسائل بیان ہوتے ہیں، لیکن کتنے مسائل پر اور کن آداب پر ہم عمل کرتے ہیں اور کن پر نہیں کرتے، اور کیسے روزے رکھتے ہیں، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، ہر انسان کی طاقت کو، ہمت کو دیکھ کر اس کے اعمال قبول فرماتا ہے، لیکن ہماری جتنی طاقت اور اتنی ہمت ہے اسی کے مطابق تو ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم اس ہمت اور طاقت کے مطابق بھی کوشش نہ کریں اور پھر بھی امید لگا کے بیٹھیں کہ جی اب بھی اللہ قبول کرنے والا ہے، تو ایسا پھر نہیں ہوتا۔ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کتنی ہمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور آیا ہم اس ہمت کو بروئے کار لا رہے ہیں، اس سے کچھ کام لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نفس پر وہ تکلیف نہیں ڈالتا جو اس کے بس میں نہ ہو۔ چنانچہ رمضان المبارک میں اگر کسی کے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، صحت جواب دے گئی ہے، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، تو شریعت نے اس کے لیے گنجائش دی ہے۔ کسی کے لیے قضاء کا حکم ہے تو کسی کے لیے کفارے کا حکم ہے۔ جس کی جتنی طاقت ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنا احکام دیتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے اتنا ڈرو، اتنا تقوی اختیار کرو جتنا حق ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ جی اتنا شاید ہم نہ کر سکیں، کیونکہ اللہ سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کا حق پورا کرنا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرما دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ہی ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہو، جتنی تمہاری ہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ حکم نہیں دے رہا جو آپ کے اور ہمارے بس میں نہیں ہے، کہ ہم یہ سوچیں کہ جی اصل تقوی تو صحابہ کرام کا تھا، انبیاء کرام کا تھا، اولیاء کرام کا تھا، ہم تو ایسے نہیں کر سکتے۔ بھائی جتنی ہماری ہمت ہے اتنا تو کر سکتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ایک بات تو یہ ہے، استقبال کے لیے جو سب سے اہم طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنی طاقت اور ہمت، قدرت کے مطابق
رمضان المبارک کے اعمال کے لیے تیار کریں اپنے آپ۔ عام دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مصروف ہوتے ہیں، دنیا کا کام کاج تو کرنا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، حدیث میں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص دنیا کے کام کاج چھوڑ کر کسی غار میں مسجد میں جا کے چھپ جائے، بیٹھ جائے اور دنیا کا کوئی کام کاج نہ کرے، حالانکہ اس کے ذمہ لازم بھی ہے اور کوئی اور کمانے والا بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کو چھوڑ کر عبادت میں لگ گیا، ٹھیک ہے، یہ تو بات تو اچھی ہے، لیکن اگر دنیا کی بھی اس پر ذمہ داری ہے تو اس سے اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی، وہ بھی اس کو کرنا ہوگا۔ اگر کوئی متبادل بندوبست ہے تو الگ بات ہے، انسان اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کرے، لیکن یہ سب سال کے 12 مہینے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اسلام میں یہ ہے کہ جی آپ دنیا کے ماحول میں رہ کر اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں گے، یہ آپ کا کمال ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ فرشتوں اور انسان میں یہی تو فرق ہے۔ فرشتے کے پاس غلط ماحول نہیں ہے، فرشتے کے پاس گناہ کا تقاضا نہیں ہے، اس کے پاس گناہ کی استطاعت ہی نہیں ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، تو اس کو گناہ نہ کرنے پر کیا ثواب ملے گا؟ یا ہم یہ کہیں کہ فرشتہ گناہگار نہیں ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، بھائی وہ کر ہی نہیں سکتا، اس کو اللہ نے تخلیق ہی عبادت کے لیے کیا ہے، لہٰذا وہ تو ہر وقت عبادت میں مصروف ہوگا۔ کمال تو انسان میں ہوتا ہے، اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، لیکن انسان کا مقام اس پر آگے جاتا ہے کہ انسان کے سامنے دنیا کی بے شمار خواہشات، ضروریات اور اسی طرح یہ گناہوں کے انبار سامنے موجود ہیں، ماحول خراب ہے، گناہ کے تقاضے کے لیے بے شمار چیزیں موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ انسان اس میں سے بچاؤ کر کے نکلتا ہے، یہ کمال ہے، تقوی اسی کا نام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ تقوی کس چیز کا نام ہے، تو انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ کبھی ایسے راستے سے چلے ہو جس میں بہت زیادہ کانٹے ہوں، خاردار جھاڑیاں ہوں، کانٹوں سے بھرا ہوا کوئی راستہ ہو تنگ، تو ان صحابی نے کہا کہ ہاں بالکل، تو فرمایا پھر آپ وہاں کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں کیا کرتے ہیں کہ بڑی مشکل سے اپنے کپڑے لپیٹ کر اور بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں کہ کہیں کانٹوں میں ہمارے کپڑے نہ آ جائیں، ہمارا بدن نہ آ جائے، ہمیں پاؤں میں نہ لگ جائیں۔ کتنا احتیاط سے انسان ان کانٹوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ انسان دنیا کے ان بکھیڑوں اور فضول چیزوں میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو بچاؤ کر کے نکل رہا ہے، رسم رواج سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، دنیا کے غلط ماحول سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو بچا رہا ہے، اور کرتے کراتے جتنا اس کے بس میں ہے۔ میں یہ نہیں عرض کر رہا ہوں کہ آج کے ماحول میں بھی کوئی انسان ایسا فرشتہ بن جائے گا اور ایسا 100% کوئی بہترین مکمل ماحول اس کو ان حالات میں ملے گا۔ ہاں، کسی خانقاہ میں ہو، کسی مرکز میں ہو، تبلیغی جماعت میں ہو، کہیں ایسا ماحول ہو جہاں ان سب چیزوں سے الگ ہو انسان، تو ایک الگ بات ہے، لیکن دنیا کے اس ماحول میں رہتے ہوئے لازمی بات ہے کہ ان چیزوں کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا اور پھر اس میں سے اسے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ تو اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر آپ عبادت پر مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ یا کسی غار میں جیسے پہلے ہوتا تھا، رہبانیت اسے کہا جاتا تھا، دنیا کو یکسر چھوڑ دیتے تھے۔ اسلام میں ایسا نہیں، شادی نہیں کرتے تھے، بیوی بچوں کے حقوق ان کے ذمہ نہیں ہوتے تھے کیونکہ بیوی بچے ہوتے نہیں تھے، دنیا کے کمائی کا کوئی فکر نہیں تھی، کچھ جو بھی بسم اللہ کھا لیا، کہیں سے کچھ گزارا چلتا رہا اور عبادت میں مصروف رہے۔ اسلام میں فرمایا ایسا نہیں، اس امت میں ایسا نہیں ہے، اور اس امت میں بھی اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رہبانیت تھی نا، کسی غار میں جا کر چپ جانا عبادت کے لیے اور دنیا کو مکمل چھوڑ دینا، فرمایا کہ یہ میں نے ان کے اوپر لازم نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ابتدعوها، انہوں نے یہ خود گڑھا تھا یہ مسئلہ، یہ رہبانیت ان کی خود ساختہ تھی، اللہ کا کبھی بھی یہ حکم نہیں رہا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر آپ عبادت میں لگ جاؤ۔
وہیں پر بھی آپ عبادت کر سکتے ہو۔ کیسے؟ وہاں کی عبادت کیا ہے؟ تجارت، کاروبار شریعت کے مطابق، ملازمت، نوکری شریعت کے حدود کے اندر۔ اگر کوئی سیٹ ہے اور مالک کمپنی، مکان ہے، جو بھی ہے، کاروبار کا ہے، وہ شریعت کے مطابق چلے، اور ملازم شریعت کے مطابق جو شرعی اصول ہے، اور تاجر دکاندار بھی اسی کے مطابق چلے، ایک حکمران بھی اس کے مطابق چلے، ایک آفیسر بھی، ایک سرکاری بھی اس کے مطابق چلے، وہ وہاں پر بیٹھ کر بھی عبادت کر سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کی لائن میں، میڈیکل لائن میں عبادت کے طور پر کیسے کام کرے گا کہ وہ اخلاص کے ساتھ کرے؟ وہ دنیا کی لالچ رکھ کر مریضوں کو تباہ نہیں کرے گا، بلکہ اخلاص کے ساتھ کام کرے گا۔ تو کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے، ہوتے ہیں ایسے بہت سے لوگ جو مریض کی استطاعت کے مطابق دوائی لکھے گا، جو مریض کے استطاعت اور ضرورت کے مطابق ٹیسٹ لکھے گا، اس کے مطابق اس کا علاج کرے گا، اور زیادہ سے زیادہ اس سے بٹورنے کے چکر میں نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ اس ترتیب کے مطابق اللہ کا خوف رکھتے ہوئے علاج معالجہ کرے، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک وکیل ہے، وہ اپنی لائن میں، وکالت کی لائن کو ایسے استعمال کرے کہ حق اور سچ کا ساتھ دے اور صحیح چیز کو سامنے رکھ کے جھوٹ کا سہارا نہ لے، شرعی طریقے کے مطابق کام کرے، جو غلط چیز ہو، ناجائز ہو، وہ کیس لے ہی نہ سرے سے، حق بات کے لیے لڑے اور حق بات کے لیے کسی کا حق وصول کرے، وہاں بھی عبادت بن جائے گی۔ جج کا فیصلہ بھی اگر اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو قانون اس کے سامنے ہے اس کے مطابق ہے اور شریعت کے خلاف نہیں کر رہا اور قانون کے مطابق اور شریعت کے مطابق ہے، تو وہاں وہ عبادت ہے۔ عبادت کا موقع تو اللہ نے ہمیں ہر جگہ فراہم کر دیا ہے، لیکن کوئی کرے تو صحیح۔ یہ کس نے کہا کہ صرف مسجد میں آ کے نماز پڑھے گا تو صرف یہ عبادت ہے، صرف روزہ عبادت ہے، صرف حج عبادت ہے؟ بھائی عبادت صرف یہ نہیں ہے، یہ تو دین کے ستون ہے، یہ تو بنیاد ہے۔ پھر عبادات میں بہت سی عبادات ایسی ہوتی ہیں جو کچھ عبادات براہ راست عبادت ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو براہ راست عبادت ہے، اس کا کوئی اور مقصد شریعت میں نہیں ہے۔ اور ایک عبادت وہ ہوتی ہے جو براہ راست عبادت تو نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ یہ جتنے بھی لوگ اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جو بھی ہے، تو یہ جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں یہ اصل میں تو عبادت نہیں، یہ دنیا کا کام ہے، لیکن اگر اس کو دین کی نیت سے کیا جائے اور شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق کیا جائے تو یہ بھی عبادت بن جائے۔ حتیٰ کہ اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا اگر سنت کے مطابق ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ اصل میں تو عبادت نہیں تھا، لیکن اللہ کا احسان یہ ہوا ہمارے اور آپ کے اوپر کہ فرمایا کہ اگر یہ آپ شریعت کے مطابق کریں گے تو یہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا قرآن کریم میں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے اور عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیے، کوشش محنت کے ساتھ عبادت کیجیے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے نا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کن کاموں میں مصروف تھے؟ کیا وہ دنیا کے کام تھے؟ ایسا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کام ہی سب کے سب عبادت۔ وہ تو یا تبلیغ میں مصروف تھے، یا جہاد میں مصروف تھے، یا دین کے سیکھنے سکھانے میں، لوگوں کو سکھانے میں، صبح سے شام تک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات یہی تو تھے۔ تو یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ جب اپنے مصروفیات سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کریں اور اس میں بھی اپنے آپ کو تکائیے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو آپ عبادت کر رہے ہیں وہ اصل میں آپ نے چونکہ دین کی ترتیب کے مطابق لوگوں کو لانا ہے، تو آپ کی دنیاوی معمولات ہیں لیکن وہ بھی عبادت ہے، لیکن اصل عبادت یہ ہے جس کی طرف آپ اب آئیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، سر بسجود ہوں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، یہ پھر آپ کی وہ اصل عبادت ہے جس کی طرف آپ کو متوجہ ہونا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ فرمایا پیغمبر اپنے رب کی عبادت اس وقت تک مسلسل جاری رکھیے جب تک آپ کو یقینی چیز کیا ہوتی ہے؟ موت۔ جب تک آپ اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں
اس وقت تک آپ کو عبادت پر اپنے آپ کو قائم دائم رکھنا ہے۔ تو بہرحال مہینہ رمضان المبارک کا آتا تو ہر سال ہے، ہم یہ کہیں گے کہ جی اس اعتبار سے اللہ کا شکر ہم ادا کریں کہ ہمیں نصیب ہو جائے اس سال، اور بھی ایک موقع اور مل جائے گا زندگی میں۔ اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو عبادات ہیں اس میں نے عرض کیا کہ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا جائے۔ اگر ہم عام دنوں میں نماز پڑھ رہے ہیں فرض نماز، اور رمضان میں بھی یہی فرض نماز پڑھ رہے ہیں، تو کوئی تبدیلی تو نہیں آئی۔ لعلکم تتقون جو اللہ نے قرآن کریم میں مقصد ذکر کیا کہ یہ اس لیے روزے میں نے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ سارا سال تو اپنے کام کاج میں مصروف ہو، یہ ایک مہینہ تو میرے لیے وقف کر دو۔ اس ایک مہینے میں اگر فارغ نہیں ہو دوسرے کام کاج سے، ظاہر ہے دنیا ہے وہ بھی کرنی ہے تو وہ بھی کرو، لیکن عبادت کو اہمیت دو اس مہینے کہ آپ کی ضرورت کا کام ہے، ملازمت تجارت کاروبار پر ضرورت کا وقت دو، اور اس کے بعد فوراً اپنی عبادات کرو، مسجد میں آؤ، گھر پر کرو، کہیں بھی کرو، ذکر اذکار، نماز، نوافل، تلاوت قرآن کریم، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی مسلسل ہونی چاہیے اور عام دنوں سے زیادہ ہونی چاہیے، بس اتنی بات ہے۔ اگر عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اللہ کی طرف رجوع ہمارا زیادہ نہیں ہوا، اتنا ہی ہے، تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے رمضان المبارک کا اہتمام، استقبال ہم نے نہیں کیا۔ وہ تو وہی بات ہو گئی کہ سال بھر کوئی شخص قرآن کریم نہیں پڑھ رہا تھا، تلاوت نہیں کر رہا، اب بھی نہیں کر رہا ہے، تو کیا فائدہ؟ رمضان المبارک کا موقع فائدہ تو نہیں اٹھایا اس نے۔ ٹھیک ہے آپ یہ کہیں گے کہ جی تلاوت فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن تلاوت قرآن کریم سے بڑی نعمت بھی نہیں ہے۔ یہ آج کل جو جتنا زیادہ رونا رویا جاتا ہے نا ہم وقت کی برکت کا، یہ وقت کی برکت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت زندگی میں نہیں۔ ایک تجربے کی بات ہے، علماء لکھتے ہیں اور تجربہ کر کے انسان دیکھ بھی سکتا ہے کہ جتنا وقت انسان قرآن کریم کی تلاوت کو دیتا ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دیتے ہیں دنیا کے، اور اس کے وقت میں برکت ہو جاتی ہے۔ کسی دن آپ قرآن کریم کو وقت دیں صحیح طریقے سے اس کی تلاوت کریں، آپ دیکھیں اس دن میں آپ کے کتنے کام نکلتے ہیں، اور جس دن قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوگی ایک کام بھی پورا نہیں ہوگا۔ پھر جو لوگ روتے ہیں کہ اتنا سا کام ہے، اتنے دن ہو گئے نہیں ہو رہا، بچوں کو بھی ڈانٹتے رہتے ہیں یہ کام تم سے نہیں ہو رہا، اور خود بھی اس سے نہیں ہو رہا، اور کام کیا ہوتا ہے؟ اتنا سا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے تو وقت میں برکت نہیں ہوگی۔ ہمارے اکابرین آپ دیکھیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، آج کل تو لوگ یہ چیزیں مانتے نہیں ہیں نا، کیونکہ کر نہیں سکتے تو مانتے نہیں ہیں، کہ رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم ختم کرتے تھے، 61، ایک قرآن کریم رات کو، ایک قرآن کریم دن کو، اور ایک قرآن کریم تراویح میں، وہ تو ہے تراویح کا قرآن کریم تو ہے، اس کے علاوہ 61۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو دوسرے بزرگ حضرات سے یہ دن میں ہے کہ قرآن کریم دن کو پڑھنا، رات کو پڑھنا، اور اس کے علاوہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، آرام نہیں کرتے تھے، سوتے نہیں تھے، بیوی بچے نہیں تھے، کھانا پینا نہیں تھا، سحری افطاری نہیں تھی، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اللہ نے ان کے اوقات میں برکت کتنی دی؟ کیوں؟ قرآن کی برکت ہے۔ بعض بزرگوں سے تو ہمارے یہ بھی منقول ہے کہ وہ عصر سے مغرب کے دوران قرآن کریم ختم کرتے ہیں، عصر سے مغرب۔ یہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دیتا ہے، وقت جیسے ربڑ کو کھینچا جاتا ہے اسی طرح وقت میں برکت ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سی چیز میں قرآن کریم کی اپنے پڑھنے میں کتنی برکت ہو جاتی ہے، پھر جب قرآن کریم، یہ باقاعدہ کرامت ہے ہمارے بزرگوں کی۔ اور دور نہیں جائیے تو ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں، فضائل اعمال، ان کی کتاب ہے آپ بیتی، اس میں انہوں نے اپنے بچپن کے واقعات لکھے ہیں، اور ان کی اور بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں، لیکن ہمارے سامنے تو یہی کتابیں آتی ہیں، فضائل ہیں، عام لوگ تو اسی کو سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کو موقع ملے اور ان کی وہ کتابیں پڑھیں، آپ بیتی ان کی ہے کہ میرے اوپر کیا گزری، اس میں بڑے عجیب انہوں نے واقعات لکھے، تو انہوں نے اپنا بھی واقعہ یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم کو یاد کرنے کے بعد کہتے تھے کہ ہمارا معمول یہ تھا کہ 6 مہینے تک ہم نے یہ کیا کہ روزانہ
فجر کے بعد میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھ جاتا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا تھا، اور صرف ظہر کی نماز کے لیے اترتا تھا، اس کے بعد پھر اوپر جاتا تھا اور عصر تک میرا قرآن ختم ہو جاتا تھا، فجر سے لے کر عصر تک۔ یہ کئی 6 مہینے تو وہ کہہ رہے میں نے مسلسل کیا ہے، اور اس کے علاوہ تو پھر وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں ہماری ابتدائی تربیت کیسے ہوئی۔ تبھی تو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ آج قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ پڑھی اور سنی جانے والی کتاب ان کی کتاب ہے۔ یہ کتنے ان کو اس کا اجر مل رہا ہوگا، اور کتنا مسلسل ان کے اعمال میں یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے ہے، اور کتنے لوگوں کو اللہ نے اس کی بنیاد پر ہدایت دی ہے کہ آج گھروں میں بھی تعلیم ہو رہی ہے، مساجد میں بھی ہو رہی ہے، اجتماعات میں بھی ہو رہی ہے، شب جمعہ میں بھی ہو رہی ہے۔ یہ برکت ہوتی ہے ان حضرات کی محنتوں کا۔ اور یہ بھی وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ جب علماء کو دیکھتے ہیں کہ بعد میں جی ان کو بڑی سہولیات حاصل ہو گئی ہیں، اور علماء کو جو پنکھے لگے ہیں، اے سی لگے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ گاڑیاں مل گئی اور ان کو بہت سہولیات، جب وہ کسی کی دیکھتے ہیں نا تو لوگ یہ باتیں کر لیتے ہیں، یہ دیکھو ان کو یہ چیزیں کیسے مل گئی، یہ ہمیں کیوں نہیں ملتی، اور یہ ایک دم سے کیسے مل گئی، یہ ایک دم سے نہیں ملتی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ انسان ایک محنت کرتا ہے تو اس مقام پر پہنچتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس محنت کو بیچ میں نہیں رکھتے، ہم کہتے ہیں کہ جیسے ان کو ملی ہے ایسے ہمیں بھی مل جائے، لیکن بغیر محنت کے مل جائے، تو بغیر محنت کے کو بھی ایسی چیزیں نہیں ملتی۔ یہ اللہ نے ان پر ایک انعام کیا ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں جا کے، جب ہم جاتے ہیں کہیں، اب بزرگ حضرات کو دیکھتے ہیں، ان کو اللہ نے کتنی ان کے لیے سہولیات ہوتی ہے، ان کے لیے بہت سی چیزیں اہتمام سے ان کی الگ جگہ ہوتی ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہے نا کہ ان حضرات نے بھی یہ محنتیں کی ہیں۔ جن محنتوں سے آج ہم گزر رہے ہیں یہ محنت انہوں نے کی ہے۔ آج تو لوگ مذاق اڑا لیتے ہیں کہ جی لوگ چلے جاتے ہیں اور اجتماع میں، اور ایک شخص نے کہا اس دن کے لوگ اجتماع میں جاتے ہیں اور کوئی دن مٹی میں پڑے رہتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، تو اس سے کیا ملا؟ تو میں نے عرض کیا کہ بھائی یہ مٹی میں جا کے پڑے رہنا بھی تو کوئی آسان کام نہیں نا، آپ بھی جا کے کر لو تو پتہ چل جائے گا۔ جو نرم و گداز بستروں اور پلنگوں پر ہم سوتے ہیں، جا کے ایک دن سو جائے وہاں، پھر پتہ چل جائے۔ کوئی دنیا کا مقصد نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے انسان جائے، ٹوٹے پھوٹے اعمال میں شریک ہو، اور اس کے بعد پھر وہ مجاہدہ بھی کرے، اپنے نفس کو تو تکلیف میں تھوڑا سا ڈالے، پھر پتہ لگتا ہے نا یہ ہم سے بھی نہیں ہوتا، اتنا آسانی سے ہر کسی سے نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی کیوں ہو رہی ہے کہ آپ کے یہ کام ایسے ہی ضائع نہیں ہے؟ یہ بات نیت کی ہوتی ہے، اور نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ کہ ہم نیک کام نہ خود کر پاتے ہیں، کوئی دوسرا کرتا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور ہر نیک کام کے لیے ہم نے اپنا معیار بنایا ہوا ہے، بھئی میں تو صرف نفل پڑھوں گا، میں تو صرف تلاوت کروں گا، میری زندگی میں تو صرف یہ اعمال ہوں گے، وہ جتنے لوگ وہ کام کر رہے ہیں وہ فضول ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی کسی دوسرے دین کے شعبے میں لگا ہوا ہے وہ فضول ہے، اور کوئی مسجد ہے، کوئی مدرسہ ہے، کوئی اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، کوئی تبلیغ میں جا رہا ہے، کوئی کتابیں لکھ رہا ہے، دین کے بارے میں بہت سی شعبے ہیں۔ لیکن اب کیا ہے کہ ظاہر ہے آپ سب شعبوں میں تو ہم نہیں شامل ہو سکتے، مشکل ہے کہ ہر آدمی سارے کام کرنے لگ جائے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اور ہمارے بزرگ حضرات کرتے تھے، لیکن ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا، اور ہر کسی کے ذمے میں نے عرض کیا کہ لازم بھی نہیں ہے، جتنا آپ کی ہمت ہے آپ اتنا کریں۔ آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کتابیں بھی لکھنا شروع کریں، آپ مدرسہ بھی چلائیں اور بچوں کو پڑھائیں اور کتابیں بھی پڑھائیں اور حفظ و ناظرہ بھی پڑھائیں، اور اس کے بعد آپ مسجد کے امام بھی بن جائیں، اور اس کے بعد آپ مؤذن بھی بن جائیں، آپ جو ہے اور دیگر جو ہے دینی کتابیں تبلیغ کے کام میں بھی مصروف، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ بھی کریں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، کسی نہ کسی کام کے لیے انسان اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے اپنی مصروفیات میں سے، اور پھر اپنی ترتیب کے مطابق وہ چلتا ہے۔ لیکن یہ کہ وہ دوسروں کو فضول نہ کہے، ان دوسرے لوگوں کے کام کو نہ کوئی کام ہی نہ سمجھے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اب اگر ایک شخص یہاں نفل نماز پڑھ رہا ہے اور وہاں پر تعلیم ہو رہی ہے، کوئی دین کا حلقہ لگا ہوا ہے، اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ جی وہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی اچھا کام ہے، میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، فی الحال میں وہاں نہیں بیٹھتا تو ٹھیک ہے، کرتا رہے۔ حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کئی حلقے لگے ہوئے تھے، مشہور حدیث ہے، تو آپ جا کر تعلیم تعلم والوں کے پاس بیٹھ گئے، لیکن دوسروں کو منع نہیں کیا کہ آپ لوگ بھی سب ادھر آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ترتیب کے مطابق جس کام کی ضرورت ہے وہ اپنا اپنا کام کرتے رہیں، لیکن آپ نے ان کو پسند فرمایا کیونکہ یہ افضل کام ہے، سیکھنا سکھانا، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال اور ذاتی اعمال بھی انسان کے ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ اس نیت سے ان سے الگ ہے کہ جی میں یہ اپنی عبادات الگ سے کر رہا ہوں، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کوئی کام نہیں ہے، تو یہ پھر یوں سمجھ لیجئے کہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے یا گمراہ ہو چکا ہے۔
جس کو کوئی دوسرا کام ہی نہیں نظر آتا۔ تو اس لیے انسان کبھی شریک ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کے دل میں آپ کے عقیدے اور آپ کے جو اعمال ہے اس کے مطابق آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بھئی یہ سب دین کے شعبے ہیں، اور جو جس جگہ دین کا جو کام کر رہا ہے ماشاءاللہ اللہ برکت دے، اللہ ان کو ہمت دے، اللہ ان کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ مجھ سے جتنا ہو سکے گا، جس کے ساتھ ہو سکے گا میں بیٹھوں گا، میں تعاون کروں گا، میں اپنے آپ کو شریک کروں گا، اور جہاں مجھ سے نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، میں اپنے طور پر جو عبادات مجھ سے میں وہ بھی کرتا رہوں گا، لیکن میں کسی کو فضول بیکار نہیں سمجھوں گا۔ جو جتنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ۔ تو یہ بیماری ہمارے ہاں اکثر لوگوں میں ہوتی ہے، شاید کسی کو اچھا لگے کسی کو اچھا نہ لگے، جو جس شعبے میں بھی ہے۔ اب اگر میں یہاں بیٹھا ہوا یہ کام کر رہا ہوں اور لوگوں کو مسائل بتاتا ہوں یا درس دیتا ہوں یا سمجھاتا ہوں یا تقریر کرتا ہوں یا بیان کرتا ہوں، اور میں کہوں کہ جی یہی کام ہے باقی کوئی کچھ کام نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ مجھے اللہ نے اس شعبے میں رکھا ہے، میں اس شعبے میں جو مجھ سے ہو سکے، دوسروں میں بھی جو مجھ سے ہو سکے میں وہاں بھی کروں گا، جہاں بھی مجھ سے جو کام اللہ مجھ سے لے گا بھی میں نے اپنے آپ کو دین کے لیے جتنا ہو سکے گا میں وقف کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ جتنا کام ہم سے لے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں جی جو میں کر رہا ہوں بس یہ کافی ہے باقی تو سب فضول ہیں، تو یہ پھر خطرناک بات ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو کر رہے ہیں نا یہ عبادت بھی ضائع جائے گی، کیونکہ آپ دوسروں کی محنتوں کو آپ جو ہے کوئی اہمیت نہیں دے رہے، اور آپ ان کو بالکل بیکار سمجھ رہے ہیں۔ اور کس وجہ سے؟ کہ جی کسی کی ذاتی غلطی ہے۔ اب اگر مجھ میں کوئی ذاتی غلطی ہے، اور یقیناً ہوگی، میں انسان ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جتنے بھی لوگ ان ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا جتنے بھی لوگ یہاں کسی بھی مسجد میں نمازیں پڑھا رہے ہیں، یا جتنی بھی علماء ہیں، یا جتنی بھی مفتیان کرام ہیں، شیخ الحدیث ہے، بزرگان دین ہے، وہ سارے کے سارے غلط ہو گئے، تو یہ صرف میری وجہ سے اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ میری بات مجھ تک ہوگی۔ ایک شخص تبلیغ میں ہے، اس میں کوئی غلطی ہے وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ کسی دوسرے لائن میں دینی معاملات خانقاہوں میں اور اسی طرح دینی اس میں لگا ہوا ہے، لیکن اس میں ذاتی طور پر کوئی کمی بیشی ہے، تو انسان ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہم سے ہو سکے تو ہم بتائیں گے کہ بھئی آپ اپنی اصلاح کر لیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آپ جس محنت میں لگے ہوئے ہیں وہ سارا کا سارا کام فضول ہے اس لیے کہ جی آپ میں غلطی ہے، تو میری غلطی کی وجہ سے سارے کیسے فضول ہو گئے؟ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اعتدال ہے، اعتدال اس کو کہتے ہیں، میانہ روی، کہ آپ کو درمیانی راستے سے چلنا ہے، آپ کو تشدد اور تعصب کی پالیسی کو اختیار نہیں کرنا۔ تو بہرحال رمضان المبارک میں ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں گویا کہ ان معاملات میں نہیں جانا چاہیے۔ جتنے عبادات لوگ کریں ہم آپس میں کرتے رہیں، مساجد میں آپ کے یہ سہولیات ہوتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے، آپ ہی حضرات کا تعاون ہوتا ہے، وہ سب آپس میں مل کر اس کے لیے تعاون کرتے ہیں، تو وہ بھی سب سے بہتر بات۔ اس کے بعد پھر جو جتنی عبادت کر سکے اور دین کے جس شعبے میں جڑ سکے، جتنا وقت دے سکے، اس کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ جتنا ہو سکے کسی کے کام کی جو ہے وہ